مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد توحید کا سب سے بڑا مرکز میرے والد صاحب کا، جو کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی جو توحید کا مرکز بنا، لا الہ الا اللہ۔ اور اعتدال فکر میں یہ تھی، اصول پہ سمجھوتا نہیں کرتے تھے، چھوٹے مسائل پہ شدت ان کے ہاں نہیں تھی، پریورٹیز ہوتی ہیں، شدت نہیں تھی، لیکن بنیادی مسائل پہ توحید، رسالت، ختم نبوت، صحابہ کی عظمت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا مدرسہ، ہماری مسجد ہمیشہ تحریکوں کا مرکز رہی، ختم نبوت ہو، توحید ہو، صحابہ کی عظمت کا مسئلہ ہو۔ اور اسی وجہ سے میرے والد صاحب پہ 2 دفعہ حملے بھی ہوئے، حالانکہ وہ کسی کالعدم تنظیم کے اندر نہیں تھے، اور اللہ نے بچایا ان کو۔ وہ پرواہ نہیں کرتے تھے ان چیزوں کی، لا الہ الا اللہ۔ خیر، اس کے بعد ان کا نکاح ہوا، سب کچھ ہوا، ہماری پیدائش ہوئی، اور بزرگوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ہمیں بسم اللہ کی جو ابتدا کروائی ہے وہ مولانا ادریس کاندھلوی، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے جامعہ شرفی میں، ان سے ہماری بسم اللہ کی ابتدا کروائی۔ ہمیں یاد نہیں کیونکہ ہم تو چھوٹے تھے، کہتے بھی تھے اور انہوں نے ڈائری میں لکھا بھی ہوا۔ اور تعلیم اس طرح شروع کی، کھانے پہ بیٹھتے نا، بچے کو تو کھانا عزیز ہوتا ہے، کھانے کے بعد کھانے کی دعا یاد کروائی، کہا کھانے کی دعا یاد کرو گے تو انعام دوں گا۔ ہم نے کھانے کی دعا یاد کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حدیث میں من المسلمین بھی ہے، زیادہ تر صحیح حدیثوں کے اندر وجعلنا مسلمین ہے، خیر وجعلنا من المسلمین بھی ایک دوسری کتاب میں موجود ہے، بارہ وجعلنا مسلمین۔ ہم نے یاد کی، ابو نے باقاعدہ انعام دیا، پتہ نہیں 54 دی تھی، 10 دیا تھا، مجھے یاد ہے تھوڑا بہت پڑھتا، 12 انعام دیا تھا اس دور میں۔ تربیت کی، الحمدللہ میں نے بڑی نوعمری میں، کم عمری میں نے حفظ کیا۔ ابھی میرا قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، قاری صاحب کے پیچھے سماعت کے لیے کھڑا کر دیا، میں نے سماعت 10 سپاروں سے ہی شروع کر دی تھی۔ قرآن حفظ مکمل ہوا، کہنے لگے ابھی تم نابالغ ہو، تم تراویح نہیں پڑھا سکتے۔ تو میں کہتے، لوگ مجھے کہتے تھے آپ تراویح نہیں پڑھاتے، میں کہتا تھا میں نابالغ ہوں، تو وہ ہنس پڑتے تھے، مجھے کیا پتا نابالغ کیا ہوتا ہے، میں کہا میں نابالغ ہوں، میں نے تراویح نہیں پڑھانی، تو ساتھی ہنس پڑتے تھے۔ خیر، بلوغت ہوئی، میں نے یوٹی کے اندر قائد اعظم حال میں سب سے بڑا قرآن سنایا، اور جب میں نے قرآن سنایا میرے والد صاحب نے نصیحت کی، بیٹا خبردار پیسے نہیں لینے تراویح کے۔ میرے والد صاحب نہ نکاح کے پیسے لیتے تھے، نہ ان چیزوں کے پیسے لیتے تھے، نہ اپنے مدرسے کے بچوں کو ختموں پہ بھیجتے تھے۔ کہا یہ میرے بچے ہیں، میرے سلبی اولاد کی طرح ہیں، جس طرح تم اپنے بچوں کو پسند نہیں کرتے ہو کہ وہ گھر کی دال روٹی کھائیں، رنگ برنگے کھانے کھائیں اور اپنا فیوچر تباہ برباد کر کے رکھ دیں، میں اپنے ان بچوں کا فیوچر تباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے والدین نے تعلیم کے لیے مجھے میرے سپرد کیا ہے، یہ نہیں کہ میں ہر گھر میں ان کو ختموں کے لیے بھیج کے کاروبار کروں ان سے۔ آج کل یہ کاروبار بڑا عروج پر ہے۔ میں نے قائد اعظم حال میں قرآن کریم سنایا، ابو کی نصیحت بھی تھی، تربیت بھی تھی الحمدللہ۔ اور جب انہوں نے چندہ کھٹے کرنے کی کوشش کی اسٹوڈنٹس نے، میں نے کہا خبردار نہیں کرنا، بڑا زور لگا، میں نے کہا نہیں یہ چندہ نہیں ہوگا یہاں۔ اور شاید والد صاحب نے سمجھایا تھا، انہیں کہہ دینا سب سے بڑی خوشی ہمیں ہے، جن کو خوشی ہے وہ خود بندوبست کریں گے۔ میرا قرآن ختم ہوا، میرے والد صاحب اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے مجھے لے گئے، کہا پسند کرو، اپنی پسند سے مٹھائی لو۔ میں نے اپنی پسند سے مٹھائی لی، اور پھر ختم قرآن کے موقع پر ہماری طرف سے مٹھائی تقسیم ہوئی۔ یہ نہیں کہ امام صاحب کو سوٹ دینا، چندہ دے دو، یہ دینا چندہ دے دو، امام ہے کہ میراثی ہے بھائی۔ خدا کی قسم میں نے اپنے گھر میں غیرت دیکھی دین کی، اور میں نے اپنے والد صاحب سے ایک سے زائد موقعوں پر کہا شاید کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کی غیرت نہ دیکھی ہوتی میں کبھی بھی عالم دین بننے کا فیصلہ نہ کر پاتا۔ کیوں میں دیکھتا ہوں مولوی بننے کے بعد بھیک ہی مانگنی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کے کھانے کھانے اور ان کے جیبوں پر نظر رکھنی ہے، تو میں کبھی بھی نہ بنتا۔ میں نے آپ کی زندگی میں غیرت دیکھی تو میرے لیے عالم بننے کا فیصلہ کرنا آسان ہوا۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ لالچ نہیں آنے دی، مزاج میں ان کی غیرت تھی، مہمان نوازی تھی، اور تربیت ہماری انہوں نے اس طرح کی تھی، خصوصاً اساتذہ کے معاملے میں اتنی استادوں کی عزت بٹھائی ہوئی تھی۔ آج استاد ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کو پڑھانے آتا ہے، ہم استاد کو نوکر سمجھتے ہیں،
چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. دینی استاد کو تھوڑا سا زیادہ نوکر سمجھ لیتے ہیں، اس کی تنخواہ بھی کم ہوتی ہے. دنیاوی استاد ہو تھوڑی بہت فکر بھی ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے آج استاد کو نوکر کا مقام دیا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی استاد ہو. لیکن ہمارے والد صاحب نے استادوں کی عظمت دل میں بٹھائی. میرے والد صاحب نے ایک موقع پر مجھے کہا، بیٹا تم نے مسافری نہیں کی، ہم نے مسافری کر کے تعلیم حاصل کی ہے، تم نے مسافری نہیں کی، لہٰذا تم میں دو بڑی کمزوری ہیں. تمہاری زندگی میں مشقت نہیں ہے، اور تمہیں استادوں کی خدمت کرنا نصیب نہیں ہوا. گھر کے دروازے پہ تمہیں علم ملا ہے. بندے کے اندر مشقت آتی ہے، وہ مشقت اٹھاتا ہے تو وہ سخت جان ہو جاتا ہے. تم سخت جان نہیں ہو، تم نے مشقت نہیں اٹھائی، تم نرم و نازک ہو. مشقت تو تم کر نہیں سکتے، استادوں کی خدمت کرو. کہا جو بندہ سفر کر کے، مسافری کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کی زندگی مضبوط ہوتی ہے. مشقت تو تم کر نہیں سکتے، گھر کے دروازے پہ تمہیں علم ملا. ایک بات رہتی ہے خدمت، بہانے سے کسی استاد کی خدمت کرو. حالانکہ مدرسے کے سربراہ ہے، والد نے ہمیں صاحبزادہ بننے نہیں دیا. میں نے اپنے قاری صاحب، جو میرے قاری صاحب فوت ہو چکے ہیں، جن سے میں نے حفظ قرآن کیا ہے، اپنے بچپن میں اپنے شوق سے ان کے کپڑے دھوئے تھے. ایک دفعہ زبردستی کپڑے، اس بچپن میں نے ان کے کپڑے دھوئے تھے، الحمدللہ شوق سے دھوئے. پھر جب میں فائنل ایئر میں آیا مدرسے کے درس نظامی کی، جس کو ہم دورہ حدیث کہتے ہیں، تو میں نے کہا والد صاحب کی نصیحت بھی سامنے تھی اور شوق بھی تھا کہ استاد کی خدمت کروں. ہمارے ایک استاد ظہر کے بعد ان کے پاس کلاس ہوتی تھی، وہ کلاس سے پہلے چائے پیتے تھے، بڑی کڑکدار چائے پیتے تھے. اور مجھے چائے بنانا بھی میرے حفظ کے استاد نے سکھائی، کیوں میں ان کے لیے چائے بناتا تھا. منزل سنا کے فارغ ہوتا تو وہ پھر مجھے ماچس اور دے دیتے تھے، اور میں پھر چائے بنا کے چائے انہوں نے مجھے بنانی سکھائی. میں بہت بہترین چائے پکاتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ خود چائے کا نشائی ہوں، تو چائے کا نشائی چائے اچھی بنا لیتا. لا الہ الا اللہ. تو کہنے کی بات یہ ہے، دور حدیث کا سال ہے. میرے والد ادارے کے سربراہ ہیں، بانی ہیں. یہ انہوں نے آنے ہی نہیں دی صاحبزادگیت ہم میں. میں نے استاد سے جا کے بات کی، میں کہا استاد جی یہ آپ زور کو چائے بناتے ہیں، یہ میں بناؤں گا آپ کے لیے. انہوں نے کہا نہیں. میں نے پھر اصرار کیا تو مان گئے. تو پھر کہنے لگے شاید کہ اپنے لیے بھی کچھ رکھ دیا کرو. تو آدھا کپ میں نے اپنے لیے رکھ لی، ایک کپ میں ان کے لیے بنا لیتا تھا. پھر میں نے وہ برتن بھی دھو لیے، تو انہوں نے منع کر دیا، بیٹا نہیں برتن آپ نے نہیں دھونے. میں کہا استاد جی یہ تو نرم ہوتا ہے، ابھی بھی چائے پکی ہوتی تو اس کو صاف کرنا آسان ہوتا ہے. میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا. پورا سال ظہر کے بعد میں نے ان کی چائے پکائی اور وہ برتن میں نے خود دھوئے. اور یہ تربیت مجھے میرے والد سے ملی. ایک دفعہ ہم گلگت جا رہے تھے، تو اس وقت یہ نیٹ سسٹم تھا نہیں، گلگت کی فلائٹ سبجیکٹ ٹو ویدر ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ابو جان بڑی اچھی ترکیب ہاتھ میں لگی ہے، تو پنڈی جا کے انتظار ہی نہیں کرنا پڑے گا، تو بائی ایئر ٹکٹ بھی کنفرم ہو جائے گی. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ ان کے استاد کے بیٹھے ہیں پنڈی میں، مولانا اشرف علی صاحب کو فون کر دیں، وہ ٹکٹ کنفرم کروا لیں گے، ہم جاتے ہوئے ان کو پیسے دے دیں گے. تو میری طرف ایسے بڑے غور سے دیکھا. کہنے لگے کہ یہ ہمت تم کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرے استاد کا بیٹا ہے. وہ میرے استاد کا بیٹا، حالانکہ وہ ابو سے بہت جونیئر ہیں، لیکن وہ استاد کے بیٹے ہیں. اور بڑے غصے ہوئے مجھے، کہا تم نے سوچا کیسے؟ وہ میرے استاد کا بیٹا ہے، میں اسے فون کر کے یہ کہوں میری ٹکٹ لو؟ میں کہا جی انہوں نے ٹکٹ نہیں لینی، کسی طالب علم کو بھیج دیں گے. کہتا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام تم کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا. استادوں کی عزت بٹھائی دل میں. اپنے بچوں کے دل میں اساتذہ کی عزت بٹھائیں گے تو علم کی برکت آتی ہے، وگرنہ نہیں آتی. یہی وجہ ایک دفعہ میرے استاد تھوڑے سے مجھ سے ناراض ہوئے، انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، کسی نے ایسی شکایت کر دی تھی، اور میں ان کے سامنے جا کر چیخ کے رو پڑا مجھے معاف کر دیں. انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، غالباً شاید یہاں بوسہ دیا. آج بھی ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ ان کی غلط فہمی دور ہو گئی، لیکن میں ان کی ذرا بھی تیوری برداشت نہیں کر سکا. میں سامنے جا کر رو پڑا. میں کہا استاد جی معاف کر دیں، میں نے تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے، اگر آپ کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن میں آپ سے معافی مانگتا ہوں.